ووٹ دینا فرض نہیں کفر ہے کیونکہ یہ طریقہ انتخاب یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ووٹ ڈالنا فرض نہیں، نہ ہی قوم کی امانت ہے۔ ووٹ ڈالنا تو حرام ہے، قوم سے خیانت ہے۔ اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت ہے۔ ووٹ کی تعریف: اپنی سوچ و فکر سے، عقل و شعور سے اظہار رائے دینا اور سوچ کا فیصلہ عقل و شعور سے کرنا ووٹ کہلاتا ہے۔ ووٹ دینا فرض نہیں کفر ہے کیونکہ یہ طریقہ انتخاب یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ غور کرو، ووٹ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ اس کی نظر میں عیسائی، ہندو، شرابی، زانی، فاسق، فاجر، بے دین، رشوت خور، سود خور، گناہ گار، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک مسلمان، پرہیزگار، متقی، نمازی، رزق حلال کھانے والا، اللہ کا نیک بندہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی برابر ہوتے ہیں۔ ووٹ دینا فرض نہیں کفر ہے کیونکہ یہ طریقہ انتخاب یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ کافر مشرک ہوتا ہے، غیر اللہ کو مانتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کئی خداؤں کو ماننے والا۔ مومن اس سے کہتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ کافر کی سوچ مومن جیسی نہ ہونے کے باعث وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسی طرح مومن کافر کی سوچ رکھے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو پتہ چلا کہ دو سوچیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو کافر اور مومن میں فرق نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ دودھ پاک ہوتا ہے اور حلال ہوتا ہے، مگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو دودھ پاک نہیں رہتا، ناپاک ہو جاتا ہے۔ مطلب جب تک دودھ پاک تھا اور حرام سے دور تھا تب تک وہ پاک تھا، مگر حرام کے ایک قطرے نے اسے ناپاک کر دیا۔ ووٹ بھی جب کوئی کسی پرہیزگار اور گناہ گار کو ایک رائے کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو پھر اسی طرح فرق نہیں رکھے گا۔ پرہیزگار، متقی، نیک اور حرام خور، زانی، گناہ گار برابر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی نظر میں کوئی بھی الگ حیثیت نہیں رکھتا۔ جس طرح حلال اور حرام کا فرق دودھ میں پیشاب کا قطرہ پڑ جانے سے دودھ پاک نہیں رہتا، اسی طرح ووٹ ڈالنے والا نیک، پرہیزگار اور متقی شخص، زانی، شرابی، گناہ گار سبھی ایک صف میں برابر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کفر اور اسلام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیکی اور بدی برابر نہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں، عقل والا اور بے عقل برابر نہیں، نمازی اور شرابی برابر نہیں، پرہیزگار اور زانی برابر نہیں، شریف اور بدمعاش برابر نہیں، محنت کرنے والا اور چور ڈکیت برابر نہیں ہو سکتے، مظلوم اور مجرم بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، شرم و حیا کا پیکر اور بے شرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حیا دار خاتون اور بے حیا برابر نہیں ہو سکتی، متقی اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام بھی اسی طرح برابر نہیں ہو سکتا، پاک مال اور سودی مال برابر نہیں، سچی گواہی اور جھوٹی گواہی دینے والا برابر نہیں، دیندار اور بے دین برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ طریقہ انتخاب یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اب مسلمان تو ان سب کو کرتا ہے الگ الگ اور ووٹ کرتا ہے اکٹھا، یعنی برابر، مساوی۔ اگر کوئی اپنی عقل و دانائی سے اس کو جوڑتا ہے، اسلام اور کفر میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ خود کو کفار کی صف میں شمار کرے۔ جس نے کفر کی حکومت کو حق مان لیا وہ کافر ہو گیا، صرف مان لینے سے ہی وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔